بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ آج بہت ساری خبریں ہیں لیکن زیادہ تر میں فوکس کروں گا نان الائنڈ موومنٹ جو آرگنائزیشن ہے اس کا 2 دن سمٹ 19 اور 20 کو کمپالا میں چل رہا ہے، جو کہ یوکنڈا کا دارالحکومت ہے، اور پھر کمپالا میں پھر 21 اور 22 کو گروپ آف 77 کا اجلاس بھی ہوگا، جو کہ اگین بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز معاشی خود مختاری کے لیے اسپیشلی ترقی پذیر ممالک، پسماندہ ممالک جو ہیں ان کی آزادی اور ان کی ترقی کے حوالے سے اس میں فیصلہ سازی کی جاتی ہے، اور یہ گروپ آف 77 جو ہے 1970 کی دہائی میں یہ وجود میں آیا۔ نام کے بارے میں تفصیلات دوں گا لیکن اس سے پہلے چند خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ سب سے خوشائن خبر تو یہ ہے کہ پاکستان نے نومبر میں تقریباً 13% اور دسمبر میں 17% جو پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری ہے اس نے پروگریس کی ہے، اس نے ایکسپورٹ زیادہ کی ہیں، اور تقریباً یہ 60 دنوں کا اگر آپ ڈیٹا لیں تو پاکستان کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس نے گرو کیا ہے 30%، اور 300 ملین سے زیادہ جو ملین ڈالرز کی زیادہ جو سروسز ہیں وہ اس نے باہر سیل کی ہیں، اور ایک قیمتی زر مبادلہ جو ہے وہ پاکستان نے ارن کیا ہے، جو کہ خوشائن ہے، اور پاکستان کے یوتھ کو آئی ٹی کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اور ٹیلنٹ موجود ہے، اور پاکستان کی اکنامک جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ دوسری ایک بڑی بری خبر ہے، اور اٹ از لائک بریکنگ نیوز، کہ ایک ہی حملے میں اسرائیل نے تقریباً 9 جرنلسٹ کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور غزہ اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ آپ کو لگتی ہے جیسے جرنلسٹ کے لیے نا قبرستان ہے۔ سے پہلے 13 جو الجزیرہ کے جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی اجل کا شکار ہو چکے ہیں، کافی غمناک خبر ہے۔ تیسری خبر یہ کہ جو لائیڈ آسٹن جو ڈیفنس سیکٹری ہیں امریکہ کے، ان کے بارے میں کافی چمگوئیاں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اسپیشلی امریکہ میں، کہ وہ کہاں ہیں، اگر ہاسپٹلائزڈ ہیں تو انہیں کیا ہوا ہے، کیا کینسر ہوا ہے، کیا وہ یوکرین کے اندر زخمی ہوئے ہیں۔ ایک سپر پاور جو آلریڈی انگیج ہے وار میں، اور اس کا بڑا ایکٹیو رول نظر آتا ہے یمن کے حوالے سے، غزہ اسرائیل وار کے حوالے سے، یوکرین کی وار کے حوالے سے، اس میں ان کے ڈیفنس سیکٹری کا غائب ہونا ایک تشویشناک بات ہے۔ یوکرین کے حوالے سے مجھے یاد آ گیا کہ امریکہ نے آخر کار رشیا سے جو آئل ہے اس کو امپورٹ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اس نے اس کے اوپر سینکشنز بھی لگائے ہوئے ہیں، ان کو ابھی ہٹایا نہیں ہے۔ اگلی خبر بڑی امپورٹنٹ ہے، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان میں جو پالیسی اختلافات ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اسرائیل کی پروٹیکشن ہے، اس کی سروائیول ہے، وہ اسی صورت میں جب فلسطینی ریاست کو ایکسیپٹ کیا جائے اور اس کو ایک وائبل اسٹیٹ قرار دیا جائے، ایک یہ واحد راستہ بچا اسرائیل کی سروائیول کا۔ جبکہ جو نیتن یاہو ہیں وہ بڑی عجیب بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل سکون سے نہیں بیٹھے گا جب تک مکمل طور پہ فتح حاصل نہیں کرے گا، اور دوسرا یہ کہ جو فلسطینی ریاست ہے یا 2 ریاستی حل جو ہے وہ اسرائیل کے اسٹریٹجک مقاصد کے برخلاف ہے۔ اب یہ بہت خطرناک بیانات نظر آ رہے ہیں، اور اسرائیل کی شکست واضح نظر آ رہی ہے، اور اس میں تو خود جو امریکن جو مفکرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو آثار ہیں شکست کے وہ نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ فلسطینی ریاست اب بن کے رہے گی۔ اسی حوالے سے اسکاٹ بینٹ امریکن ایکس فورسز کے آفیسر رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو یمن میں اٹیک کروایا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ اللیگل ہے۔ اس کے بارے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ امریکہ کے کانگریس میں ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ وداؤٹ اپروول آف دا کانگریس اینڈ سینٹ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کس طرح سے جنگ کے لیے اعلان کر سکتے ہیں، یا اس کا حکم دے سکتے ہیں، یا ہتھیار دے سکتے ہیں اسرائیل کو، جو کہ انہوں نے ہتھیار دی ہیں۔ اب جناب نام پہ آ جاتے ہیں، یہ 19ویں سمٹ ہے، اس میں 4000 ڈیلیگیشنز نے شرکت کی ہے، اور یہ کمپالا جو دارالحکومت یوکنڈا کا ہے اس میں یہ ہو رہا ہے، دارالحکومت، اور یہ پیر سے سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں ہوگا یہ کہ دستاویزات سفارشات تیار کریں گے منسٹرز جو مختلف ریاستوں کے ہیں، اور پھر سربراہ جب اجلاس ہوگا اس میں اس کی اپروول لی جائے گی۔ معذرت، اس حوالے سے 2 کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں، ایک معاشی کمیٹی ہے، دوسری سیاسی اور سماجی کمیٹی ہے۔ اب یہ نان الائنڈ موومنٹ جو ہے جناب، اس میں 120 ممالک ہیں، اور اس کا مطلب یہ کہ اقوام متحدہ کے بعد یہ سب سے بڑی تنظیم ہے۔ 55% دنیا کی آبادی اس الائنس کے اندر وہ موجود ہیں، اور اس کا باضابطہ یہ آبجیکٹو ہے کہ وہ دنیا میں کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے،
اور یہ سرد جنگ میں قائم کی گئی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں یا ترقی پذیر یا پسماندہ ممالک، ان کو سرد جنگ یا بلاک پالیٹکس سے کیسے بچایا جائے، ان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے. اور اس میں جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹس کرتے ہیں. اور اس کی جو شروعات ہوئی تھی وہ بلغراد سے ہوئی تھی. بلغراد فارمر یوگوسلاویہ جو کہ ایک کمیونسٹ کنٹری تھا، اور اس میں اس کا افتتاح ہوا. اور اس وقت اس کے جو بڑے نون پریزیڈنٹ تھے، پریزیڈنٹ ٹیٹو، انہوں نے 1961-62 کے اندر اس کا وجود رکھا. ان کے ساتھ بڑی قداور شخصیات تھی، جس میں جمال عبد الناصر مصر کے صدر تھے، مکرومہ جو گھانا کے صدر تھے وہ اس کے اندر موجود تھے، اور اسی طرح سکارنو جو انڈونیشیا کے صدر تھے وہ اس کے اندر موجود تھے. اور ان کے بانیان میں فیڈل کاسٹرو کا نام بھی آتا ہے، مرحوم کا، جو کہ کیوبا کے نون ریولوشنری تھے. اب جو اس کا مقصد ہے وہ پریزیڈنٹ کیوبا نے فیڈل کاسٹرو جو کیوبا کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے بڑا پریسائزلی اس کے مقصد کو ایک تقریر کے اندر انہوں نے عیاں کیا. انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یقینی بنایا جائے کہ قوموں کی آزادی برقرار رہے، خود مختاری برقرار رہے، ان کی سرحدی سالمیت برقرار رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی چارہ قائم کیا جائے، اور سامراجیت کے خلاف، قبضہ گیری کے خلاف، نیو کلونیلزم کے خلاف، اجارہ داری اور مداخلت کے خلاف کاوشیں کی جائیں، اور بڑے ممالک کی سیاست میں چھوٹے ممالک کے پسنا جو ہے اس سے ان کو بچایا جائے. اب اس کی اگر آپ کامیابیاں دیکھیں تو ڈی کالونائزیشن کے پروسیس کو اس نے تیز کیا. ہتھیاروں کی روک تھام میں اس کا بڑا اہم کام ہے. نسل کشی جو ہے اس کی جو مختلف موومنٹ چلی ہیں اس کی روک تھام میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اسپیشلی جو اپرتھائڈ موومنٹ تھی ساؤتھ افریقہ میں، وہ اس کے کامیابیوں میں زیادہ گردانا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو ممبر ممالک ہیں ان کے درمیان میں کانفلکٹس بھی ہیں، جیسے انڈیا اور پاکستان دونوں اس کے ممبر ممالک ہیں، لیکن کانفلکٹ موجود ہیں. اور پھر اس کی جو ممبر کنٹریز ہیں ان کا کسی نہ کسی پاور کے ساتھ ان کا ساتھ یا الائنس یا قربتیں رہی ہیں. جیسے پاکستان کا امریکہ کی طرف ٹیل تھا، تو انڈیا کا فارمر سوویت یونین کی طرف معذرت. تو اس وجہ سے اس کے باوجود بھی اس تنظیم نے سروائیو کیا، بلکہ کولڈ وار کے بعد جس کی وجہ سے یہ بنی تھی، اس کے بعد بھی اس تنظیم نے اپنی جڑیں مضبوط کی ہیں اور اس کا پھیلاؤ ہوا ہے. اور اب ان کا مقصد یہ ہے کہ اس ملٹی لیٹرل ورلڈ کے اندر جو پریسنگ جو چیلنجز ہیں ان کو کس طرح سے اس کا ازالہ کیا جائے یا اس کو منہ دیا جائے. اب جناب اس میں گروپ آف 77 کا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اکنامک جو انڈیپینڈنس ہے، معاشی آزادی، وہ حاصل کی جائے. اور وہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی 1970s میں کہ 1% آف جی این پی جو ڈیولپ نیشنز ہیں وہ ڈیولپنگ نیشنز کے اوپر لگائیں، چونکہ انہوں نے ہی لوٹ مار کر کے یہاں سے دولت لے کر اور ترقی حاصل کی ہے. اب یہاں پہ جو پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ جلیل عباس صاحب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جو فارن منسٹر ہیں وہ کر رہے ہیں، اور انڈیا کی نمائندگی منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز جے شنکر صاحب کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے جو بھارتی فلسفہ ہے ملٹی لیٹرلزم کا، وہ بڑا اٹریکٹیو ہے، فیسینیٹنگ ہے. اور آپ دیکھیں نیریٹو میکنگ بھارت کے اندر کس طرح سے ہوتی ہے. جو انہوں نے G20 کے اندر جو فلسفہ جھاڑا تھا وہی یہاں پہ انہوں نے جھاڑنا شروع کر دیا. 1 ورلڈ 1 فیملی اینڈ 1 فیوچر، یعنی ایک دنیا، ایک خاندان اور ایک ہی مستقبل. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کامپلیکس چیلنجز ہیں اس گلوبل ورلڈ کے، اس ملٹی لیٹرل ورلڈ کے، اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے یہ فلسفہ ضروری ہے. پاکستان کے پاس کیا ایسا پاورفل فلسافیکل بیانیہ موجود ہے؟ جواب ہے نہیں. وجہ کیا ہے جی؟ وجہ یہ کہ کوارڈینیشن ہی نہیں ہے. حکومت، بیوروکریسی، اکیڈیمیا، میڈیا پرسن، پریکٹیشنرز، لیگل ایڈوائزرز، ان کے درمیان میں اس طرح کی کوئی بھی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. بیوروکریٹس اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. یونیورسٹیز جو باہر ہیں جہاں پہ اقبال چیئر ہے، قائد اعظم چیئر ہیں، وہ خالی پڑی ہوئی ہیں. اور جو ڈفرینٹ سینٹرز بنائے گئے ہیں تاکہ وہ پالیسی میکنگ کے اندر فیڈ دیں، وہ ان سے فائدہ ہی نہیں لیا جاتا. لیکن بعض اوقات جیسے ابھی مشال حسین ملک صاحبہ نے بڑا اچھا قدم اٹھایا، انہوں نے کونسل بنائی ہے کشمیر کے اوپر بھی اور فلسطین کے اوپر بھی، اور اس میں انہوں نے اکیڈیمیا کو بھی ڈالا ہے، میڈیا پرسنس کو بھی ڈالا ہے، بیوروکریٹس بھی موجود ہیں، لیگل ایڈوائزرز بھی ہیں، میڈیا کے ریجن کے جو میڈیا کے نمائندگی وہ بھی موجود ہے. تو ایسا جو کونسل ہے وہ ایک افیکٹو نیریٹو میکنگ کے اندر وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. جس طرح بھارت کا یہ جو نیریٹو ہے وہ بڑا پاورفل ہے کہ 1 ورلڈ 1 فیملی اینڈ 1 فیوچر، یہ اٹریکٹ کرتا ہے.
بھارت جناب اس پہ زور یہ دے رہا ہے، اس کا اس نیم کے اندر جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ ریسٹورنٹ شو کی جائے، ممالک کو وہ ایڈوائز کر رہا ہے استاد بن کے کہ ریسٹورنٹ شو کی جائے اگر کانفلکٹ ہیں، ڈی ایسکلیشن کی بات کرتا ہے، پیسفل ریزولوشن آف لانگ اسٹینڈنگ کانفلکٹس کی بات کرتا ہے تھرو ڈائلاگ اینڈ ڈپلومیسی۔ بھارت صاحب آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کشمیر، حیدرآباد اور جوناگڑھ کے اوپر آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس پہ آپ نے ریسٹورنٹ شو کی ہے؟ اگر ریسٹورنٹ شو کرتے تو 35A اور 370 آپ نے کیوں ایبروگیٹ کیا؟ ریسنٹلی آپ نے 2 لاس لوک سبھا سے پاس کروا کے سیٹلمنٹ شروع کر دی ہیں وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بالا کوٹ کر ڈالا، تو کیا آپ کا ریسٹورنٹ آپ کو نظر آتا ہے؟ تو آپ کی جو کلام ہے اور آپ کے جو عمل ہے، ایکشن ہے، اس کے اندر رات اور دن کا فرق ہے، اس کے اندر تضاد نظر آتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے جلیل عباس صاحب نے بھی اپنا بیانیہ رکھا، انہوں نے کہا کہ جناب انصاف پر مبنی پرامن جو مسائل کے حل ہیں وہ ضروری ہیں، اسپیشلی لانگ اسٹینڈنگ ایشوز جیسے فلسطین اور کشمیر، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ اپنی کمٹمنٹ شو کرتا ہے نام کے چارٹر کے ساتھ، اور پاکستان اس تنظیم کی جو کاوشیں امن، سلامتی، برابری، تعاون اور خوشحالی کے لیے، اس میں پاکستان ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یوگنڈا کے جو وزیر خارجہ ہیں جن کا نام ہے جنرل جی اوڈنگ، انہوں نے بڑا امپورٹنٹ بیان دیا۔ انہوں نے کہا جناب ملٹی لیٹرلزم ضرورت ہے اس وقت دنیا کے لیے، اور اس میں ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ جو کثیر جہتی جو نظام ہے، اس کے چیلنجز کو کا حل صرف ملٹی لیٹرلزم کے اندر موجود ہے، جس میں عام کنفلکٹ آ جاتے ہیں، جس میں غربت کا سامنا ہے، دہشت گردی کا سامنا ہے، غذائی قلت کا سامنا ہے، موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے، قرضوں کے بوجھ کا سامنا ہے، اور معاشی گراوٹ، اسپیشلی جو کرونا، پھر یوکرین کی وار، اب غزہ اسرائیل وار، اور پھر باب المندب پہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو ان مسائل کو حل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے تعاون اور ملٹی لیٹرلزم۔ اور اس ملٹی لیٹرلزم کا مقصد یہ ہوا کہ میجورٹی آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی ول ٹیک پارٹ ان ڈیسیشن میکنگ۔ چند بڑے ملک ہی صرف فیصلہ سازی کے اندر ان کا کردار نہیں ہوگا، اور پاکستان کی جو نمائندگی ہے اور پاکستان کی جو موجودگی ہے ایسے فورمز پہ وہ انتہائی ضروری ہے۔ اور میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں جیسے پاکستان SCO کے اندر موجود ہے تو اپنا موقف دے سکتا ہے، اور اسی طرح سے جیسے نام کے اندر موجود ہے، انشاءاللہ برک میں بھی پاکستان آ جائے گا، اور رشینز جو ہیں وہ انہوں نے گرین سگنل غالباً دیا ہوا ہے۔ پھر آپ کے دوست ممالک جس میں نئے ممبر جو شامل ہوئے ہیں، UAE، سعودی عرب، ایران، مصر، ایتھوپیا، اس کے ساتھ اگر پاکستان بھی ہو جائے گا، ایک تو تنظیم کا انفلوئنس بڑھے گا، اور دوسرا پاکستان کی موجودگی انتہائی ضروری ہے ڈپلومیسی کے ذریعے۔ تو یہ ساری خبریں، اور آخری خبر وہ بھی بڑی پازیٹیو ہے کہ جلیل عباس صاحب نے فون کیا ایرانی فارن منسٹر کو، اور بہت اچھی گفتگو ہوئی، اور دونوں نے ایگری کیا کہ ڈی ایسکیلیشن اور دوبارہ جو مختلف شعبوں کے اندر تعاون ہے، اس اصولوں پہ کہ دونوں کی انٹیگریٹی کی رسپیکٹ کی جائے گی، اور ایک جوائنٹ وینچر کیا جائے گا دہشت گردی کے خلاف، اس پہ ایگری ہوا ہے، اور اللہ کرے کہ ریجن کے اندر امن ہو۔ ہم تو انڈیا سے بھی کہتے ہیں جناب کہ پیسفل انداز سے آپ مسائل کو حل کریں تاکہ کنیکٹیوٹی ہو، پیس ہو، خوشحالی ہو، تجارت ہو۔ اور یہ جو آپ انسٹیگیٹ کر رہے تھے ایران کو کہ ہم آپ کو ایئر وہ سپورٹ دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، نہ بھولیے کہ پاکستان نے پھر بالا کوٹ میں آپ کو رپلائی کیا تھا، اور پاکستان ہمیشہ اس حوالے سے تیار کھڑا ہے۔ آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا، پھر ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔